بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی صدپارہ اور آکسیجن، ماجرا، تحریر بلال الرشید۔ محمد علی صدپارہ کون تھا؟ اکثریت کی نگاہ میں ایک قومی ہیرو۔ دنیا میں 8,000 میٹر سے بلند صرف 14 چوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ محمد علی صدپارہ نے ان میں سے 8 فتح کر رکھی تھیں۔ تقدیر مہلت دیتی تو کوئی شک نہیں کہ باقیوں کو بھی اس نے روند ڈالنا تھا۔ اسے حکومت پاکستان کی طرف سے مالی تعاون بھی حاصل تھا۔ وہ ایک محنت کش تھا۔ اس قصبے سے اس کا تعلق تھا جہاں کے باسی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوہ پیماؤں کا سامان ڈھویا کرتے۔ اتنے وسائل اس کے پاس نہیں تھے کہ وہ خود انتہائی مہنگی کٹ خرید کر چوٹیاں سر کرنے کا خواب دیکھ سکتے۔ محمد علی نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ 2016 میں جب اس نے نانگا پربت کو سردیوں میں پہلی بار فتح کیا تو اس کا سورج نصف النہار پر چمکنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز ایجاد ہونے کے بعد کیا یہ پاگل پن نہیں کہ آپ پیدل پہاڑ سر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ آپ تو چاند پر اتر چکے ہیں، مریخ پر اپنے آلات اتار چکے ہیں، پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے سردیوں کے موسم میں یہ کارنامہ سر انجام دینا ہے جو کہ گرمیوں کی نسبت کئی گنا زیادہ مشکل ہے۔ پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے آکسیجن استعمال کیے بغیر یہ کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ پہلے یہ جنگ تھی پہاڑ پیدل سر کرنے کی۔ جب بہت سو نے کر لیا تو پھر سردیوں میں فتح کرنے کا چیلنج پیدا ہوا۔ جو لوگ کوہ پیمائی کے دوران آکسیجن استعمال کرتے ہیں، کوہ پیمائی کی برادری انہیں دھوکے باز نہیں تو کم تر ضرور سمجھتی ہے۔ چند ہفتے قبل جس نیپالی ٹیم نے K2 کو پہلی بار سردیوں میں فتح کیا، اس کے سربراہ نرمل پرجا کے علاوہ سب آکسیجن استعمال کر رہے تھے۔ آکسیجن کا اس کہانی میں بہت اہم کردار ہے۔ جسم اور دماغ کو توانائی حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6,000 میٹر کی بلندی پر آکسیجن کی مقدار اور پورا ہوائی کا دباؤ بہت کم ہو جاتا ہے۔ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے جسم کو کم آکسیجن پر زندہ رہنے کا عادی بناتے ہیں اور یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے۔ آکسیجن کی کمی سے آپ کے جسم اور دماغ کو کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ دائمی بھی ہو سکتا ہے۔ 8,000 میٹر کی بلندی پر وہ مقام آتا ہے جہاں آپ کا جسم اتنی کم آکسیجن کا عادی ہو ہی نہیں سکتا۔ K2 کی بلندی 8,611 میٹر ہے۔ 8,000 سے بلند مقام کو ڈیتھ زون کہا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کے پاس کل 16 سے 20 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دماغ آکسیجن کی کمی سے پھٹ رہا ہوتا ہے اور آپ کے اعصاب شل ہو چکے ہوتے ہیں۔ جسم انتہائی کمزوری محسوس کرتا ہے۔ محمد علی صدپارہ نے ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اس شعبے میں نہیں لانا چاہتا، اس لیے کہ یہ ایک انتہائی خوفناک کام ہے۔ اگست 2018 میں 11 انتہائی تجربہ کار کوہ پیما K2 پر ہلاک ہو گئے تھے۔ آکسیجن زندگی ہے، زندگی آکسیجن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن پیدا کر کے اسے زمین کی فضا میں مقید کر دیا ہے۔ کبھی زکام کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آکسیجن کیا چیز ہے۔ جسم کو غذا چاہیے اور آکسیجن کچھ دیر اگر اسے آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ مر جائے گا یا ہمیشہ کے لیے فالج زدہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اگر ساری دنیا کی دولت اور آکسیجن میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اسے خاموشی سے آکسیجن اٹھا لینی چاہیے۔ وہ 4 لوگ جو K2 فتح کرنے گئے ان میں سے ایک مر گیا، جبکہ سردیوں میں بغیر آکسیجن K2 فتح کرنے میں موت کا خطرہ 50% سے بھی زیادہ ہوگا۔ گو کہ محمد علی صدپارہ کے پاس ریڈیو ٹرانسمیٹر اور سیٹلائٹ فون موجود تھا۔ ایک ایسا سسٹم موجود ہونا چاہیے کہ K2 پر موجود کوہ پیما اگر ہر گھنٹے کے بعد ایک بٹن نہ دبا پائیں تو پوری قوت سے اس کی تلاش شروع کر دی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہیلی کاپٹر اور کوہ پیما انتہائی الرٹ ہونا چاہیے تھے۔ محمد علی صدپارہ سمیت ہر کوہ پیما کے پاس آکسیجن موجود ہونی چاہیے، موت کو سامنے دیکھ کر جسے وہ استعمال کر سکیں۔ ہنگامی صورتحال میں سے اس قابل ہونا چاہیے کہ 4-5 روز آکسیجن اور خوراک استعمال کر کے زندہ رہ سکیں جب تک کہ امداد مہیا نہ ہو جائے۔ آکسیجن کی کمی سے ہوتا کیا ہے؟ تھکن، متلی، سر درد، توازن برقرار رکھنے میں دقت، برین سویلنگ کی وجہ سے کنفیوژن، امپیئرڈ ججمنٹ، کھانسی اور چھاتی میں کنجیشن، سانس لینے میں دقت، تیز دھڑکن، آخر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے،
خون گارا ہونے لگتا ہے، آسیب نظر آتے ہیں۔ ایسے کو پیما بھی موجود ہیں جو بظاہر ٹھیک ٹھاک واپس آئے، بعد ازاں انہیں دماغی مسائل سے گزرنا پڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر آپ لینے کیا گئے ہیں؟ جواب عزت اور چیلنج۔ پوری دنیا کے سخت ترین لوگوں کے درمیان مقابلے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ محمد علی ستپارہ نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن یہ موت کا راستہ ہے۔ موت اس پیکج کا حصہ ہے جس میں انسان کو ناموری ملتی ہے۔ محمد علی ستپارہ ساری زندگی ایک غریب مزدور ہی رہتا، نامور ہونے اور خاندان کو آسائش فراہم کرنے کے لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ حافظ۔